الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم سب کو رمضان اور مقدس مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے پورے امت مسلمہ ایمان والوں کو اس ماہ مبارک میں خود بھی اس بات کی طرف فکر دلائی ہے کہ تم اپنی مغفرت کی طلب کرو اور اپنے آپ کو آخرت کے زندگی کے لیے کامیاب زندگی بناؤ۔ اس ماہ مبارک میں جو دن گزر گئے وہ گزر گئے، اس میں جن لوگوں نے اس کی قدر کی اس کو نفع ملا، جن لوگوں نے گزرے ہوئے دنوں میں اس ماہ مبارک کی طرف نہ اپنے دل سے نہ دماغ سے نہ اعمال سے آگے بڑھا، وہ گھاٹے میں اور خسارے میں رہا۔ اس ماہ مبارک میں جس نے رب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا، اپنے دل کا تعلق جوڑ لیا، اس کی مغفرت یقینی طور سے اللہ نے کر دی، اور جن لوگوں نے رب سے اپنے آپ کو دور کیا، اس ماہ مبارک میں بھی نماز سے دور، قرآن سے دور، عبادتوں سے دور، روزے سے دور جو بندہ رہا، تو انہوں نے اپنے حق میں گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ اپنے فضل سے جب بندوں کو معاف کرنے پر آ جاتا ہے، اور جب اللہ بندوں کے لیے مغفرت عام کر دیتا ہے، اور جب بندہ زمین کے اوپر گناہوں والی زندگی لے کر چلتا ہے اور اللہ پاک خود اس کو معاف کرنے کی چاہت کے ساتھ اللہ اس کا فیصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ ماہ مبارک جیسا مقدس مہینہ اس کے ساتھ اس کو ٹکرا کر جڑا دیتا ہے۔ لیکن بندہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بھی پھر رب کی طرف نہیں بڑھتا، اس میں شیطان کو بھی قید کیا گیا، اس میں انسان کے لیے اللہ نے سب آسانیاں کر دی، پھر بھی بندہ اللہ سے نہ جڑے، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول سے نہ جڑے، سنت اور اعمال سے نہ جڑے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماہ مبارک مل جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا پر امین کہا ہے، اور وہ دعا کرنے والے جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص
جو اس کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ مل جائے، رمضان المقدس مبارک مہینہ اس کے اوپر آئے، اور پھر یہ ماہ مبارک کو ماہ مبارک میں زندہ ہوتے ہوئے بھی یہ اپنی مغفرت نہ کرائے۔ یہ دعا کرنے والے جبرائیل امین اور اس دعا پر امین کہنے والے رحمت للعالمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا پر امین کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بد دعا اس بندے کے حق میں کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو رمضان ملے اور وہ اس رمضان کو بھی رمضان نہ سمجھے، جس کو رمضان ملے اور وہ ماہ مبارک میں رمضان کی قدر نہ کرے، وہ رمضان جس کو ملے اور پھر وہ رمضان میں وہی کرے جو اپنی پرانی زندگی والے اعمال ہے، رمضان جس کو ملے اور پھر وہ رب سے نہ اپنا رشتہ جوڑے بلکہ دنیا سے اپنا دل لگائے، رمضان جس کو ملے پھر بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف، مساجد کی طرف، قرآن کی طرف نہ بڑھائے بلکہ وہی اپنی دنیا، مال و متاع اور دنیا کی حرص اور طمع کے پیچھے دوڑے، فنا ہونے والی دنیا کی محبت کے پیچھے دوڑے۔ ایسے بندوں کے لیے کہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ بندے، ہلاک ہو جائے وہ انسان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس نے رمضان پا لیا ہو اور پھر بھی اس نے جو ہے اس میں اپنی مغفرت نہ کرائی ہو۔ اس ماہ مبارک میں جس نے اپنی مغفرت کرائی اس کی مغفرت کر دی گئی۔ ہم نے مغفرت کو آسان سمجھ لیا، ہم نے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھ لیا، ہم نے موت کو آسان سمجھ لیا، موت کے بعد کی چیزوں کو ہم نے اس کو اپنے دل و دماغ سے یوں ہی سمجھ لیا، اس کی اہمیت کو اور قبر کے اندر کے حالات کو، قبر کے اندر کے سوالات جوابات کو ہم نے ابھی تک نہ سمجھا ہے، نہ ہمیں کچھ ابھی اس کا احساس ہوا ہے۔ آخر میں اللہ نے قرآن میں اتنا جو ہے بندوں کی طرف اتنی رغبت دلا کر کیوں کہا ہے کہ آخرت سے دل لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ، قبر کی تیاریاں کر لو، آخرت کی تیاریاں کر لو، رب کو راضی کر لو، جنت کو طلب کر لو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اتنا کیوں اللہ نے بار بار بندوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے جہنم کیا چیز بنائی، اللہ کو پتہ ہے جہنم کے عذابات کس طریقے کے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے جہنم کے اندر اللہ نے کیسے کیسی جہنمیوں کے لیے سزائے اور عذاب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے آخرت میں ایمان والوں کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں اور کتنی اعلیٰ طریقے کی بنائی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو علم ہے کہ میدان حشر میں کیا حال ہوگا تم لوگوں کا، اللہ کو پتہ ہے میزان پر تمہاری کیا کیفیت اور کیا عالم بننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے پل صراط کس طریقے کی ہے، اس کے اوپر بندوں کے کیا حال ہونے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے قبر کا گڑھا کیا چیز ہے، قبر کے اندر کے سختیاں اللہ کو پتہ ہے کس طریقے کی ہے، وہاں کے عذابات اللہ کو پتہ ہے وہ کس طریقے کی ہے۔ اس لیے اللہ بار بار بندوں سے کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی تک کہ میں نے کیسے کیسے عذابات بنائے ہوئے ہیں نافرمانوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، دنیا میں اکڑ کر چلنے والوں کے لیے، رب سے ٹکرانے والوں کے لیے، رب کی جو نہیں مانتا ان کے لیے، رب کے خلاف اپنے جو ہے عقل کا استعمال کرنے والوں کے لیے، رب کے سامنے جو جھکتا نہیں ان کے لیے، رب نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے جو بچتا نہیں ہے ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے پتا ہے کہ میرے نافرمانوں کے لیے کیسے کیسے عذابات بنائے ہیں۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے نافرمانی نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں موقع ہے دنیا کی زندگی کا دیا ہوا، اس کی قدر کرو، مجھ سے رشتہ جوڑ کر تعلق جوڑ کر مجھے راضی کر لو، میرے سامنے جھک کر مجھے منواؤ اور مجھے منوا کر مجھے راضی اور خوش کر لو، پھر تمہارے حق میں جو ہوگا وہ انعام ہوگا، تمہارے حق میں جو ہوگا وہ خیر
خیر خیر ہی ہوگا، تمہارے لیے جو فیصلے ہوں گے وہ بھلائی اور بھلائی والے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے خود بھی فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ تمہارے لیے کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے عذاب سے اور تم مجھ سے، تم میری طاقت سے، تم میری قوت سے اور تم میری بادشاہت سے، تم میرے بڑائی پر، میرے بڑے ہونے پر، اور تم میرے خالق اور مالک ہونے پر، تم میرے رحمان اور رحیم ہونے پر، تم میرے ارحم الراحمین ہونے پر، تم میرے ذوالجلال والاکرام ہونے پر، اور تم میرے جبار اور قہار ہونے پر تم مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے کیوں نہیں ہو؟ تم مجھے رب مان کر اپنے آپ کو پورا میرے سامنے جھکاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے علاوہ دنیا کی ساری مخلوقات مجھ سے لرزتی ہے، مجھ سے ڈرتی ہے، مجھ سے گھبراتی ہے، مجھ سے پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کہیں تمہیں پکڑ نہ کر دے، وہ اللہ کہیں ہماری پکڑ کر ہمیں سزا نہ دے، وہ اللہ کہیں ہمارے اوپر اپنے عذاب کو نہ مسلط کر دے، وہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ اللہ جس کی نعمتوں کا ہم رات دن استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کہیں ہم پر غضبناک نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کی ہر اشیاء رب سے جو ہے اپنے آپ کو خوف کھاتی ہے، رب سے ڈرتی ہے اور رب کے سامنے فریاد کرتی ہے اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کے ڈر سے بچنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے عذابات سے بچنے کے لیے یہ فریاد پر فریاد کرتے رہتی ہے، اور رب کو راضی کرنے والے اعمال میں ہر وقت یہ اپنے آپ کو آگے رکھتے رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑو اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایسے بناؤ جیسا اللہ نے بننے کا حکم دیا ہے، ورنہ میدان حشر میں کیا ہوگا؟ تم جن لوگوں کے ساتھ دل لگا رہے ہو، جن لوگوں کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک رکھ رہے ہو، جن لوگوں کے ساتھ تم اپنے تعلقات کو سنوار رہے ہو، جن کے پیچھے اپنی جوانیوں کو، اپنے مالوں کو لگا رہے ہو، جس کے پیچھے تم جد و جہد کر وہاں پر دوڑ رہے ہو، قیامت کے دن یہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ہوگا کہ تمہیں پکارا جائے گا، اور تمہیں پکار کر یوم یدعونا، اللہ پر فرماتے ہیں کہ تمہیں پکارا جائے گا، پکار کر تمہارے لیے فیصلہ کیا جائے گا، میدان حشر قائم کیے جائیں گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے، تم اپنے وقت کے لیڈروں کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے، تم اپنے وقت کے امیر کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے، تم جن لوگوں کو لیڈر بنا کر اس کے پیچھے چلتے ہو، تم نے جس کو اپنا حامی اور اپنا ولی بنایا اس کے پیچھے چلتے ہو، کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا اور تم ان لوگوں کے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے، میدان حشر لگا دیا جائے گا۔ اس وقت میں اللہ پاک اعلان کر دیں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا، ایک بندے کو آگے بلایا جائے گا اور اس کے اعمال پر نگاہ ڈالی جائیں گی، اس کے اعمال کو تولنے کا حکم ہوگا، جب اس کو گنا جائے گا، گن کر جب اس کے اعمال کا فیصلہ اور رزلٹ آ جائے گا تو دیکھا جائے گا اگر اس نے اچھے اعمال زمین پر کیے تھے تو اس کے مطابق یہ حکم ہوگا، اللہ پاک فوراً فرشتے سے کہیں گے اعلان کر دو، فرشتے اعلان کر دیں گے اور کہیں گے فلاں ابن فلاں نیک ہو گیا، فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، یہ نماز پڑھتا تھا کامیاب ہو گیا، روزے رکھتا تھا کامیاب ہو گیا، ماں باپ کی اطاعت کرتا تھا کامیاب ہو گیا، قرآن پڑھتا تھا کامیاب ہو گیا، مساجدوں سے جڑتا تھا کامیاب ہو گیا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا کامیاب ہو گیا، اللہ کے دین کو لے کر در در بھٹکتا تھا کامیاب ہو گیا، اللہ کی راہ میں جان کو لگاتا تھا کامیاب ہو گیا، اللہ کی راہ میں مال کو لگاتا تھا کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے جینے کا مقصد رب کو بنایا تھا کامیاب ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اپنے آپ کو تھکاتا تھا کامیاب ہو گیا۔ جب یہ اعلان کر دیا جائے گا ساری مخلوق سن کر حیران ہو جائے گی اور کہے گی ماشاءاللہ یہ کامیاب ہو گیا، لوگ دیکھنا چاہیں گے کون کامیاب ہوا، اللہ فوراً اسی وقت
وقت اس انسان کے قد کو لمبا کر دے گے. حضرت آدم علیہ السلام کے قد اتنا قد اس کا لمبا ہو جائے گا, دیگر انسانوں سے بڑا قد ہو جائے گا, اور پھر جو ہے پیچھے والوں کو صرف قد نظر آئے گا. تو فرمایا اس کے جسم پر اللہ نور کو پیدا کر دے گے, اس کے چہرے سے نور جھلکنے لگ جائے گا, اور اس کے جسم کو خوبصورت اور مزین کر دیا جائے گا, اتنا لمبا وسیع کر کر پھر اس کے سر کے اوپر ایک بہترین تاج رکھ دیا جائے گا, اور اعلان پر اعلان ہو جائے گا فلاں ابن فلاں نے دنیا کے اندر اپنے زندگی کا مقصد صحیح کر لیا تھا, اپنی زندگی کو صحیح گزارا تھا, کامیاب ہو گیا. اس کے بعد اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نام اعمال دیا جائے گا, وہ اپنے نام اعمال کو لے لے گا, اور نام اعمال کو لے کر لوگوں کی طرف مخاطب ہوگا. لوگوں میں سے وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے, لوگوں میں سے وہ لوگ جو اس کے ساتھ چلتے تھے, لوگوں میں سے وہ لوگ جو اس کے ساتھ میں ہر وقت جڑا رہتے تھے, جو اس کے ساتھ قدم قدم پر ساتھ پہ زمین کے اوپر اس کے ساتھ رہتے تھے, دوستی نبھانے والے, تعلقات اور رشتہ داریاں نبھانے والے, جو خیر والے لوگ تھے, وہ لوگ اس کے ساتھ میں ہو گئے. اب یہ ان کی طرف مخاطب ہوگا, یہ اس کی طرف مخاطب ہو گئے, اور وہ کہیں گے مسکرا کر, اے اللہ کے بندے, ہم تجھے پہچانتے ہیں, تو زمین پر تھا, تو ہمارے ساتھ میں تھا, آجا آج ہمارے قریب آجا, تاکہ تجھ کو جو نور ملا, تجھ کو جو کامیابی ملی, وہ اللہ ہمیں بھی عطا کرے. وہ لوگوں کی طرف جائے گا, ان لوگوں کے قریب جائے گا, پیچھے سے اللہ اعلان کر دے گے, جو نیک کے ساتھ رہا تھا, جو دین کے ساتھ رہا تھا, جو ایسے سچے لوگوں کے ساتھ رہا تھا, جو قرآن والوں کے ساتھ رہا تھا, جس نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے نیک لوگوں کے صحبت میں اپنے آپ کو گزارا تھا, کہا جائے گا آج انہیں بھی کامیاب کر دو, آج ان کے بھی حق میں فیصلہ کر دو. یہ سب کے سب ایک ساتھ خوش ہو جائے گے, ان کے جسم کو اللہ لمبا اور وسیع کر دے گا, ان کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. پھر آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک گروہ ایسا بھی ہوگا, ایک بندے کو لایا جائے گا, میدان حشر میں اعلان ہوگا, اس کے نیکیوں کو تولو, گنو. جب گنا جائے گا اس کے نیکیوں میں کوئی وزن نہیں ہوگا, اس کے نیکیوں میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوگی, اس کے نام اعمال میں کہیں نماز نہیں, کہیں روزہ نہیں, کہیں صدقات نہیں, کہیں اللہ کا خوف نہیں, کہیں اللہ کے راہ میں جان مال کا لگانا نہیں, کہیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے نہ تھکانا, نہ جھکانا, نہ دوڑانا, نہ اپنے آپ کو بھگانا, کہیں پر کوئی اس کے ساتھ میں نیکی نہیں ہوگی. کہا جائے گا یہ ناکامیاب ہو گیا, یہ بدبخت ہو گیا, یہ ناکامیاب ہو گیا. اسی وقت فرشتوں کو اعلان کرنے کا حکم ہوگا, فرشتے اعلان کر دیں گے. لوگ کہیں گے کون ہے جو ناکامیاب ہوا؟ فرشتے اعلان کر دیں گے اس کے قد کو بھی اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قد کر دیں گے, اور پھر اس کے چہرے کو اتنا بدبودار, اتنا گھنونا, اتنا جلا ہوا اور اتنا جو ہے بدصورت بنا دے گے, لوگ دیکھتے ہی پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس اس پر کہ اس کے چہرے کو کیا ہو گیا, اتنا بدبودار اور اتنا جو ہے ڈراؤنا کیوں ہو گیا, اور اتنا کالا اور سیاہ کیوں پڑ گیا. تو کہا جائے گا یہ وہ ہے جس نے زمین پر رب کو نہیں مانا, جس نے زمین پر رب سے رشتہ نہیں جوڑا, جس نے شیطان کو اپنا امیر بنایا, جس نے اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے دوڑایا. پھر اس کے جو ہے فرمایا اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, اور اس کے بعد کہا جائے گا اس کے سر کے اوپر آگ کا تاج پہناؤ, اس کے سر پر آگ کا تاج پہنایا جائے گا, اور کہا جائے گا جاؤ تم بھی ان لوگوں کی طرف جو تمہارے زمین کے اوپر امام بنے ہوئے تھے, یعنی جو امیر بنے ہوئے تھے, جو دوست بنے ہوئے تھے, جو لیڈر بنے ہوئے تھے, جن لوگوں کے ساتھ میں مل کر تم نے اللہ کے خلاف اپنے جان مال کو لگایا تھا, وہ دیکھیں گے پلٹ کر میدان حشر میں وہ لوگ نظر آئے گے. وہیں سے یہ لوگ فریاد کریں گے یا اللہ اس کو تو ہم سے دور کر دے, اس کو تو ہم سے غائب کر دے, اس کو تو ہم سے دور کر, کہیں اس کی نحوست ہم کو نہ لگ جائے, کہیں اس کی جو ہے یہ تکلیف ہم کو نہ پہنچ جائے. یہ کہتا ہوا, چیختا ہوا, چلاتا ہوا یہ اپنے لوگوں کی طرف بڑھے گا, اور لوگ اس کی طرف نگاہ کر کر یہ فریاد کریں گے کہ اللہ ان لوگوں کو, اس بندے کو مجھ سے تو دور رکھ.
لیکن آخر وہ آئے گا. دنیا میں تعلق تھا بے نمازی کا بے نمازی سے، بے روزے دار کا بے روزے دار سے، بے تقوی والے کا بے تقوی والے سے، بے قرآن والے کا بے قرآن والے سے، بے مسجد والوں سے بے مسجد والوں کا. ایسے لوگ جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے نہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے قریب جائیں گے. جیسے ان کے قریب جائیں گا اعلان ہوگا اس کو بھی ایسی کر دو، یہ بھی قد اس کا لمبا ہو جائے گا، چہرے بدل جائے گے، سیاہ پڑ جائے گے، بدبودار ہو جائے گے، سروں کے اوپر آگ کا تاج ڈال دیا جائے گا اور اعلان ہوگا ڈال دو ان کو اٹھا کر جہنم کے اندر. یہ ہوگا. اللہ نے اسی لیے تو کہا ہے اپنی مغفرت چاہو اللہ سے رمضان میں. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ تم جہنم کی آگ سے پناہ مانگو. یا آخری عشرہ رب کہہ رہا ہے میں نے سیل لگا دی ہے، جہنم کو آج بند کر دیا ہے. جہنم سے بچنے کی فریاد کرنے والے ہیں تو کہو آج ہے کوئی جو جہنم کی آگ سے اپنی فریاد اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے؟ کوئی فریاد کرے، کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی آنکھ سے آنسو بہائے، کوئی زبان سے بولے، کوئی دل سے ارادہ نیت کرے، کوئی جسم سے ظاہر کر دے، کوئی اپنے آپ سے رب کے سامنے جھک کر ہو، ہاتھ اٹھا کر ہو، سجدہ رکوع کر کر ہو، قرآن کو محبت سے دیکھ کر ہو، رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہو، آسمان کی طرف خوف کے ساتھ دیکھ کر ہو، ہاتھ اٹھا کر ہو، قرآن کو سینے سے لگا کر ہو، صدقات خیرات دے کر ہو، تھوڑا سا آنکھ سے آنسو ٹپکا کر ہی کیوں نہ ہو، چہرے کو تھوڑا بدل کر روتا ہوا بنا کر ہی کیوں نہ ہو. آج اللہ کہتا ہے کوئی آج کہہ دے کہ مجھے بچا. آج کہہ دے کوئی کہ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. آج ہے کوئی جو صرف یہ کہہ دے اللہم اجرنا من النار. آج ہے کوئی جو صرف یہ کہہ دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کہتا آج ہے کوئی جو صرف یہ کہہ دے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ اعلانات پر اعلانات کرتا ہے تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، تم کہہ دو اے اللہ تو جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کے خوفناک مناظر سے بچا، جہنم کے دہکتی ہوئی آگ اور عذاب سے بچا، جہنم کے وادیوں سے بچا. آج اگر کوئی ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے کہہ دے. میں عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں تیرے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے لکھنے میں اور میرا فیصلہ ہونے میں اور تیرے حق میں جہنم سے تجھ کو بری کرنے میں اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے تو دیری نہیں ہوگی. یہ رب کہہ رہا ہے. اس ماہ مبارک میں 20 دن گزر گئے، آخری عشرہ چل رہا ہے. اس میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ جوڑ کر یوں ہی اس کو گما دیا، ہم سے بڑا بدبخت تو کوئی نہیں، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. آج مل گیا رمضان، اگلا رمضان پتہ نہیں. آج مل گیا رمضان، اگلا رمضان پتہ نہیں. صحت، تندرستی اور طاقت، دماغ سب کچھ آج موجود ہے، کل پتہ نہیں. آج زمین پر ہے، کل پتہ نہیں کہاں ہوگے، کہاں جائے گے، کیا حال اور کس حالت پر ہوگے. دنیا ختم، دنیا برباد ہو گئی. آخرت کا کیا ہوگا؟ وہاں کی ہمیشہ کی زندگی. زمین پر قرآن کہتا ہے رب کے ڈر اور عذاب اور جہنم کی آگ سے میدان حشر میں اللہ جہنم کو لائے گے اور 70,000 فرشتے اس جہنم کو پکڑ کر لائے گے. ان کے ہاتھوں میں اس کی نکیلیں ہوگی. ایک ایک فرشتے کے ساتھ پھر الگ سے 70,000 فرشتے ہو گے. وہ جہنم کو پکڑ کر قید کر کر اپنے ساتھ میں میدان میں لائے گے. وہ جب رینگے گی، وہ جب آگے بڑھے گی اور وہ جب دہکے گی، وہ جب چیخے گی، وہ جب چلائے گی، وہ جب اپنے آپ کو بلکائے گی اور جب وہ اپنے آپ کو بے قابو کرنا چاہے گی، کیا منظر ہوگا؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں جو ہے تو اس کا احساس نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ زمین کے پہاڑ جنہوں نے اپنے آپ کو زمین پر اپنے آپ کو بٹایا ہوا اور تھاما ہوا ہے، وہ پہاڑ جب یہ جہنم کے ایک لپک آگے بڑھنے کی جب یہ سنیں گی، جب وہ دیکھے گی اور اس کی آواز، اس کا شور اور اس کا مچلنا، اس کا اچھلنا، اس کا بے قابو ہونا، اس کے اندر کی آواز، یہ جب یہ پہاڑ سنیں گے، انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے تو دل پتھر ہو گئے، ہمارے تو دل و دماغ میں
احساس تک نہیں ہے، مر کر ہم بھی تو جانا ہے۔ یہ پتھر بتا رہا ہوں میں آپ کو، پتھر بتا رہا ہوں، یہ پتھر بڑے بڑے پہاڑ اس کی آواز کو سنیں گے، وہ پہاڑ رونا شروع کرے گے، ایسا روئے گے جیسا عورتیں روتی ہے، عورتیں واویلا مچاتی ہے، عورتیں بے قابو ہوتی ہے، عورتیں چیختی اور چلاتی ہے۔ یہ ایسے پہاڑ روئے گے، پہاڑ پیچھے ہو جائے گے، پہاڑ پیچھے ہو جائے گے، پیچھے والے پہاڑ سے ٹکرائے گے، پیچھے والے پہاڑ پھر پیچھے سرکے گے، ڈر اور خوف سے، دہشت سے، اس کی تپتش اور اس کی حرارت اور اس کی آواز سے پہاڑ سے چمٹ جائے گے، ایک دوسرے کو گھسے گے، یہاں تک کہ گھستے گھستے یہ پہاڑ آپس میں چیخ مار مار کر ریزہ ریزہ ہو جائے گے، ذرہ ذرہ مٹی کی طرح خاک ہو جائے گے، یہ پہاڑ ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائے گے، ان کی ریتی بن جائیں گی، مٹی بن جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا اگلا پہاڑ کون سا، پچھلا پہاڑ کون سا، اس کا پچھلا پہاڑ کون سا۔ یہ پہاڑ وہ جہنم کی آواز، اس جہنم کی دہکتے ہوئے بول کو سن کر ٹکرا کر پیس کر مٹی ہو جائے گے۔ میں اور تو کیا ہے، میری اور تیری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اہمیت اور کیا وقعت ہے۔ وہ جہنم جب ہمارے سامنے لائی جائے گی، وہ جہنم دہکتی ہوئی آئے گی، چیختے اور چلاتے ہوئے آئے گی، اور فرمایا ایک ایک بندے کو نام کے ساتھ، شکل کے ساتھ، صورت کے ساتھ، اس کے پورے تعارف کے ساتھ پہچانتی ہوگی۔ بے نمازی کہاں ہے ڈھونڈے گی، بے روزے دار کہاں ہے ڈھونڈے گی، جس نے مال اللہ کی راہ میں نہیں لگایا اور غلط جگہ حرام کاریوں پر لگایا، ایسے بندوں کو ڈھونڈے گی۔ جس نے رب کو منکر سمجھ کر رب کا انکار کیا، ایسوں کو ڈھونڈے گی، اور لپک کر اٹھا کر کتنے پوری کائنات کی انسانیت کیوں نہ ہو، سب کے بیچ سے اس کو اچک لے گی، اور اچک کر اپنے اندر اس کو نوالا بنا کر لے لیں گی۔ یہ جہنم جب اندر لے جائے گی بغیر ایمان والے کو، یہ جہنم جب اندر لے جائے گی اللہ کے نافرمان کو، جب اندر اس کے لیے استقبال کے لیے آگ لگی ہوئی ہے، جہنم خود دن میں اللہ سے فریاد کرتی ہے، الہ العالمین میں نے اپنے آپ کو بنا لیا، میں نے اپنے آپ کو گرم کر لیا، میں نے اپنے آپ کو دہکا دیا، میرے کوئلے سلک گئے، میرے کنویں بھڑک گئے، میرے آگ کے پہاڑ اچل گئے، میرے اندر کا پانی سمندر کا جو آگ کی شکل میں تھا بدل گیا، پورا کا پورا پانی آگ کا بن گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر جو پانی ہے، جب سے کائنات کو اللہ نے بنایا، اس کائنات کو بننے سے لے کر آج تک اللہ پاک نے اس پانی کو آگ کی شکل میں بنایا۔ وہ پانی آگ بنی ہوئی اور آگ بن کر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو ابال رہا ہے اللہ، نیچے سے اور آگ ہے، یہ پانی ابل رہا ہے، یہ کھول رہا ہے، یہ اچل رہا ہے، یہ پانی فریاد کرے گا، جہنم خود فریاد کرے گی، میرے جہنم کے آگ کا پانی ابل رہا ہے۔ یہ پانی اس وقت سے ابل رہا جب سے کائنات بنی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جب جہنمی کو اندر ڈالا جائے گا، یہ پانیوں کو ٹرے میں بھرا جائے گا، یہ پانیوں کو ڈرموں میں بھرا جائے گا، یہ اٹھا کر یہ بے نمازی، یہ بغیر ایمان والا، یہ رب سے منکر، نبی کے سیرت سے دور، اللہ کے دین سے بے خوف، اللہ کے خوف سے بے خوف، ایسوں کے سینے کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر، ان کے کندھوں کے اوپر، ان کے منہوں کے اوپر، ان کے آنکھوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اندر، پورے جسم پر ڈالا جائے گا۔ جیسے ہی وہ پانی جسم پر گرے گا، سر سے پاؤں تک کا پورا جسم ختم اور فنا ہو جائے گا، کہیں پر کوئی بال و نشان، کہیں پر خون کا یا کہیں پر ہڈیوں کا، کہیں پر جو ہے بال کا یا پھر چمڑی کا، کہیں پر جسم پر کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، سب کچھ گل کر سڑ کر زمین کے اوپر بکھر جائے گا۔ پھر اللہ حکم دیں گے کھڑا ہو جا، پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہی تو قرآن نے کہا ہے کیا کہا ہے حلق قلوب الحناظر، کہ وہ دن یاد کرو جب ان کے سینے اور ان کے قلب حلق تک آئے گے۔ پھر آگے اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلہم نارا، اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلہم نارا، اس دن جہنم کے اندر کیا ہوگا، جہنم کے اندر بندوں کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے کفر کیا تھا۔ جہنم اللہ کہہ رہا ہے ایسی بنائی ہے، اس کے اندر انسان کے لیے آگ، جب آگ اس کے قریب جائے گی اور یہ جب اس کے قریب
قریب جائے گا یہ جسم کے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کے جسم کے جلد کو اللہ پاک ایک ساتھ ایک جسم پر 100 جلدیں ایک پر ایک بنائے گا. ہر 2 جلدوں کے بیچ میں الگ عذاب ہوگا, ہر 2 جلدوں کے بیچ میں الگ آگ ہوگی, ہر 2 جلدوں کے بیچ میں الگ عذاب ہوگا. ایسی عذاب اس کے ساتھ ہوتا رہے گا اور وہ جلدیں ایک لمحے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک لمحے کے اندر اللہ پاک 100 مرتبہ جلا کر ختم کر دے گے. ختم ہو کر پھر پہلی حالت پر بن جائے گی, ختم ہو کر پورا جسم پہلی حالت پر ایک گھڑی میں ایک سیکنڈ میں 100 مرتبہ اس کے جلد کو بدلا جائے گا. جلدوں کے اندر عذاب یہ آگ کو بھر بھر کر اللہ اس کو یہ احساس کرائے گا زمین پر مزے کر لیے, زمین پر میرے خلاف میرے قرآن کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں کو گزارا, زمین پر مؤذن حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پکارتا تھا, تو نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی, لے آج دیکھ تیرے لیے اللہ نے کیا بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے وہ جہنم کے اندر فلق نامی ایک گہرا کنواں بنایا, فلق نامی ایک گہرا کنواں بنایا, اس کے اوپر اس کو ڈھانپ دیا پردے سے, اور وہ فرمایا پوری جہنم روزانہ اس فلق سے اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ تو مجھے وہ فلق کی آگ سے بچا. جہنم کی آگ اس آگ سے کنویں کی آگ سے پناہ مانگ رہی ہے. فرمایا جب اس کے پردوں کو نکالا جائے گا, اس کو کھولا جائے گا, جب یہ میاں صاحب دنیا سے نافرمان والے جب وہاں پر پہنچے گے, جیسے اس کو کھولے گے جہنم کی پوری وادیاں چیخنے لگ جائے گی, چلانے لگ جائیں گی. سمندر آگ کے وہ خود چلائے گے, پہاڑ آگ کے وہ خود چلائے گے, زمین آگ کی وہ خود چلائے گی اس کے اس زہریلے اس کے اس تفتیش والی آگ سے کہ اے اللہ یہ آگ سے تو ہماری حفاظت فرما. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے رب سے جہنم کی آگ تو ڈرتی دنیا کی بھی آگ ڈرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے زمین سے دنیا کی آگ اللہ سے ڈرتی ہے. اللہ سے فرمایا ہے کہ روزانہ زمین کی آگ اللہ سے کہتی ہے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ میں دوبارہ واپس نہ ڈال. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اللہ نے یہی دھمکی دی تھی اگر ابراہیم کو جلایا تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. 3 دن تک بے ہوش ہو کر گر گئی, 3 دن تک بے ہوش ہو کر گر گئی. میرا رب تمہارا رب بار بار کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمارے سروں کی جوں پر جو بھی نہیں رینگتی, ہمارے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا. کون سی آگ؟ چاند اور سورج یہ رب سے خوف کھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. یہ چاند یہ سورج رب سے کہتے الہ العالمین جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یہ پہاڑ رب سے کہتے ہیں الہ العالمین یہ مجھے جہنم سے تو ہماری حفاظت فرما. جنات روتے ہیں, شیطان روتے ہیں, آسمان روتا ہے, سورج اور ستارے روتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وادیاں یہ روتے ہیں, درخت روتے ہیں, دنیا کی آگ خود روتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ نے جہنم کی آگ کو ایسی آگ بنایا, دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں اللہ بتلاتا ہے اس آگ سے نکال کر اگر بندے کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے, اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے. سن لو میرے بھائیو, حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں انسان 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 200 اور 1000 نہیں بلکہ 2000 سال تک اس دنیا کی آگ میں آرام سے سو جائے گا. اس کے مقابلے میں دنیا کی آگ میں 2000 سال تک نیند آئے گی, ورنہ جہنم کے اندر اس کو کوئی آرام نہیں. یہ دنیا کی آگ جس کو 2 مرتبہ پانی سے دھویا گیا, یہ 70واں حصہ جو ہے تو جہنم کی آگ کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے ہم نے جہنم کے اندر لم کنواں بنایا, لم ایسا کنواں بنایا جہنم کے اندر. جہنم خود روزانہ 7 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے, 7 مرتبہ. اللہ کہتا ہے جہنم کے اندر ہم نے حب الحزن ایک کنواں بنایا, ایسا زہریلا, ایسے سانپ, ایسے بچھو اس کے اندر. جہنم خود روزانہ اور جہنم کے اندر کی ہر اشیاء روزانہ 100 مرتبہ اس جہنم کے کنویں سے پناہ مانگتی ہے. اللہ خود فرماتا ہے یہ ہے. اللہ آگے فرمایا قرآن کریم میں 16ویں پارے میں سورہ مریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے اندر ایک وادی غیہ بنایا. غیہ کس کو کہتے؟ دونوں وادیوں کے بیچ میں جو پانی جمع ہوتا ہے اس کو جو ہے تو کہتے ہیں. لیکن فرمایا وہاں پر کیا ہوگا؟ دونوں وادیوں کے بیچ میں انسانوں کے جسم سے خون, انسان کے جسم سے پیپ نکلے گا اور وہ نکل کر بہنا شروع ہو جائے گا. انسان کی کان کی لو سے انسان کی ناک تک کا فاصلہ فرمایا کہ کوئی سواری دوڑتا ہوا دوڑتے ہوئے دوڑے 3 میل تک مسلسل دوڑتا رہے. فرمایا اتنا لمبا فاصلہ دونوں کے بیچ میں ہوگا. آنکھ سے جو آنسو نکلیں گے, خون اور پیپ نکلیں گا, جسم سے خون اور پیپ نکلے گا, وہ زمین کے اوپر جمع ہوگا. فرمایا کہ وہ غیہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں وہ پہاڑ آ کے اور وہاں پر جمع
हो रहा है खून और पीप जहन्नुमियों के जिस्म का। कहा कि वो इंसानों को पिलाया जाएगा और कहा जाएगा ले पी ले, ये तेरे लिए है। जब उसको मुंह के करीब कर दिया जाएगा, जबान जल जाएगी, जबान जलकर पीछे से आगे हो जाएगी, आगे से ऊपर हो जाएगी, पीछे गिर जाएगी। इंसान का जिस्म इतना लंबा हो जाएगा, यहां से यहां तक का सफर करना शुरू कर दिया जाए। फरमाया कि इतना लंबा कि 7 दिन तक या 700 दिन तक कोई अगर दौड़ते हुए सफर कर ले सवारी के ऊपर, यहां से यहां तक पहुंचेगा। इतना लंबा चौड़ा उसका जिस्म, उसका दौड़ जहन्नुम के अंदर ओहद के पहाड़ के बराबर कर दिया जाएगा। उसकी जबान फरमाया 1600 किलोमीटर लंबी उसकी जबान होगी। हदीस में फरमाया 1600 किलोमीटर उसकी जबान अल्लाह जहन्नुम में कर देंगे। उतनी लंबी, उतनी वसी, उतनी पीछे डाल दी जाएगी। ऊपर का होठ पीछे डाल दिया जाएगा। हजारों लोग उसके ऊपर दौड़ेंगे। नीचे का होठ आगे बिछाया जाएगा। हजारों लोग उसके ऊपर दौड़ेंगे। जबान को आगे बिछाया जाएगा। हजारों लोग उसके ऊपर दौड़ेंगे। जिस्म को लंबा किया, जिस्म को वसी किया, जिस्म के जिल्दों को बदल बदल कर उसके जिल्दों को अलग अलग किया। उसके जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर, रगों के अंदर फरमाया कि फिर अल्लाह अजाब को डाल देंगे। ऐसा अजाब भर देंगे, ऐसा अजाब भर देंगे, ये वाविला मचाएंगे। दरोगा जहन्नुम से कहेंगे, अल्लाह से कह दे एक दिन तो अजाब को कम कर दे, एक दिन हम छुट्टी नहीं मांगते, हम इसको खत्म करने की फरियाद नहीं करते। एक दिन सिर्फ हमें चाहिए कि सिर्फ एक दिन वो अल्लाह हमारे अजाब को कम कर दे। कहा जाएगा क्या रसूल नहीं आए, अजानें नहीं सुनी, कुरान नहीं सुनाया, मिंबरों से अल्लाह और उसके रसूल को नहीं बतलाया गया? क्या जमीन पर मेरा नबी नहीं आया? कहेंगे आया था। कहा क्यों नहीं माना? क्या रमजान नहीं मिला, सूरह इखलास नहीं मिला, कुरान नहीं मिला, शब कदर नहीं मिली? क्या मैंने नहीं कहा था मुझसे मगफिरत मांगो, तुमने नहीं मांगा? क्या सब कुछ नहीं मिला? कहेगा सब कुछ मिला था। आज वो जाओगा जहन्नुम कहेगा आज तुम्हारे लिए कोई 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 रहम नहीं। वो कहेंगे अल्लाह अल्लाह रहम खा। वो कहेंगे दरोगा जहन्नुम हम पर रहम खा। वो दरोगा जहन्नुम कहेगा अरहमुर राहिमीन ने तुम पर रहम नहीं किया, हम तुम पर कोई रहम नहीं करते। उसके बाद कहेंगे ठीक है चलो अजाब को थोड़ा सा हल्का तो नहीं बल्कि अजाब से बाहर किनारे तक हमें जाने दो, किनारे तक हमें जाने दो। ये कहेंगे अच्छा दौड़ो। ये दौड़ते हुए किनारे की तरफ जाएंगे। वहां पर क्या होगा? वहां पर वो होगा, वहां पर वो होगा ज़महरीर। ज़महरीर, ज़महरीर क्या है? जैसे ये किनारे पर जाएंगे ऐसे ऐसे फनियां निकाल कर और ऐसे ऐसे सांप अपने आप को तैयार किए हुए बैठे हुए होंगे। वहां पर एक एक सांप के डंग के अंदर 70 मटकों के इतना जो है फरमाया कि जहर होगा। एक एक बिच्छू के डंग के अंदर 70 मटकों के बराबर जहर होगा। ये इंतजार में बैठे हुए आ जाओ उसके ओवल ये ज़महरीर होगा। तो ये ज़महरीर क्या होगा? यहां पर एक अल्लाह हवा चलाएंगे जो ठंडी हवा होगी। इधर आग की बिलमुकाबिल बर्फ वाला अजाब होगा। ये आग के करीब से निकलकर बर्फ के करीब जाएंगे। जैसी एक लम्हा भी नहीं हुआ, एक सेकंड भी नहीं हुआ, जिस्म उस ठंडी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस्म उस ठंडी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस्म उस बर्फ को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस्म के हड्डियों के अंदर कड़कड़ाने की आवाज आएगी। उस किनारे के लोग सुनेंगे, कहेंगे हाँ ये क्या टूट रहा है, ये क्या फूट रहा है? फरिश्ते कहेंगे जहन्नुम के ठंडे वाले अजाब ने इनके कंबर के हड्डियों को तोड़ा, फसलियों को तोड़ा, हाथ और पांवों को तोड़ा, घर और सर के खोपड़ियों को फोड़ा। कहा जाएगा इनको वो अजाब दिया जा रहा है। एक लम्हे के अंदर पूरे जिस्म की खाल जमीन पर गिर जाएगी। सर से पांव तक का जिस्म पूरा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। पूरे जिस्म के अंदर जब ये ठंडाहट घुस जाएगी, ये कहेंगे ये तो अजाब उस आग से भी ज्यादा है। फिर ये याद चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे ऐन नार, ऐन नार, आग कहाँ है? आग वाला अजाब कहाँ है? जहन्नुम के वादी वाला अजाब कहाँ है? दौड़ते हुए ये खुद बखुद ना फरिश्तों को कहेंगे ना किसी को बतलाएंगे, खुद दौड़ कर कहेंगे चलो चलो आग की तरफ चलो, ये अजाब उससे कम है। ये दौड़ते हुए आग की तरफ जाएंगे। अल्लाह अब इस आग को वो आग के अलावा का जो अजाब था उससे 100 गुना ज्यादा फिर इस आग को दहकाएगा। और फिर यहां पर पहुंचने पर फिर अल्लाह इनके जिस्म को, इनके जिस्म के अंदर की एजाओं को अल्लाह पुर्जा पुर्जा कर देंगे, पिघाल देंगे। ये पहाड़ के ऊपर दौड़ेंगे कि अजाब से बच जाए। ये हाथ को ऐसा रखेंगे पिघल कर यहां से यहां तक पानी हो जाएगा। दूसरे हाथ को आगे रखेगा, पिघल कर यहां से यहां तक हो जाएगा। पांव को उस पर रखेगा, वो पहाड़ के ऊपर पिघल कर भारी पानी हो जाएगा। दूसरे हाथ को आगे
بڑھائے گا, آگے بڑھے گا, یہاں تک کہ ہزاروں سال تک یہ اوپر دوڑے گا. یہ سب لمحے میں کٹ جائیں گا, مٹ جائیں گا, پگھل جائے گا, چمڑیاں اجڑ جائے گی, لیکن اوپر چلنے سے انسان بچنے کے لیے, بھاگنے کے لیے, بچنے کے لیے, راحت کے لیے, آرام کے لیے, سکون کے لیے, ٹھنڈک کے لیے, محفوظ ہونے کے لیے, درد سے بچنے کے لیے, وہ عذاب سے بچنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے. بیچارہ بھاگ رہا ہے, کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں. اوپر چوٹی تک پہنچ جائے گا, پوری آگ ہی آگ نظر آئے گی, اوپر تک آگ ہی آگ نظر آئے گی. ہزاروں سالوں بعد فرشتہ وہاں سے لات مار دے گا, لڑکتا ہوا, جلتا ہوا, ایک ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں مرتبہ جلتا ہوا, سلکتا ہوا, مٹتا ہوا زمین پر پھر دوبارہ آ کر گر جائے گا. یہی عذاب ہوتا رہے گا, اوپر نیچے, نیچے اوپر, اوپر نیچے. یہ عذاب کے ساتھ جسم گٹتا ہوا, مٹتا ہوا, ختم ہوتا ہوا آئے گا. کیوں دوڑ رہا ہے؟ صرف کہ آرام اور لذت ملے, تھوڑا سا راحت اور سکون ملے. یہی جہنم کے ڈر کو اللہ نے کہا, یہی جہنم سے بچو. یا آخر میں یہی جہنم سے بچنے کا حکم ہے, جس میں سانپ ہے, جس میں بچھو ہے, جس میں ازدے ہے, جس میں آگ ہے. کو انفسکم واہلیکم نارا, یہ آگ ہی آگ جس کو کہا اللہ نے کہ تمہارے لیے ہے. اگر تم نے اس سے اپنے آپ کو نہیں بچایا, قیامت کے دن تم اس سے کوئی نہیں بچا پائے گا, کوئی جہنم سے دور نہیں کر پائے گا. اللہ نے اسی کو کہا قرآن کے اندر بھی, اللہ نے یہی قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ میں جب انسانوں کو ڈالا جائے گا تو بھوکے اور پیاسے ہوگے, وہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. زقوم نامی زہریلا درخت کا پھل اس کو آگ سے بنا ہوا حلق میں ڈال دیا جائے گا. یہاں کانٹا اٹک جائے گا, نہ نیچے جائے گا نہ اوپر جائے گا. چیختے چلاتے دوڑتے ہوئے دوڑے گا. فرمایا جائے گا کہ کہا جائے, فرمایا جائے گا کہا جائے تو انسانوں کے جسم سے نکلتا ہوا خون اس کو ابالا جا رہا ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے. یہ نیچے سے جو ہے تو پہاڑ کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہے, یہ خون اور پیپ آگے بڑھ رہا ہے. یہ لپک کر اس سے پہلے کہ آگ آئے, اس سے پہلے فرشتہ آئے اور آ کر اس کو مار نہ دے, آ کر اس کو دبوچ نہ دے, آ کر یہ پانی کو ہٹا نہ دے. یہ پانی پینے کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے حبیب نے کہا یہ دوڑے گا پانی پینے, یہ ایسا پانی پینے دوڑے گا اور کہے گا ہائے مجھے یہ تو پلا دو. لیکن یہ پانی پینے کے لیے کیوں دوڑے گا؟ کہ کہیں عذاب نہ آئے, کہیں فرشتہ نہ روک دے, کہیں یہ مجھ سے دور نہ کر دیا جائے. یہ دن آنے والے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا ہے دنیا کے اندر یہ رمضان دیا ہی تمہیں اس لیے ہے تاکہ تم یہ مقدس ماہ مبارک کے ذریعے تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکو, جنت میں اپنے آپ کو لے جا سکو. تو میرے بھائیوں اللہ پاک نے ہم سب کو یہ موقع دیا, یہ ماہ مبارک مقدس عطا فرمایا. ہمارا تعلق اللہ سے, ہمارا تعلق اللہ کے دین سے. رب کو پہچانو کس نے ہمیں پیدا کیا, رب کو جانو کیا ہم سے چاہتا ہے, رب کو پہچانو اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. میں تجھے جانتا ہوں, میں تجھے ہر چیز سے اچھی طرح جانتا ہوں. تو آج کتنے بھی بہانے کر لے, تو آج کتنا بھی چاہے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیریں کر لے, زکوٰۃ نکالنے سے تدبیر کر لے بچانے کے, یا روزے سے بچنے کے تدبیر اور بہانے کر لے بچانے کے, یا نماز تراویح پڑھنے کے بہانے کر لے, آج تو کتنے بھی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, میں تیرے آگے بھی ہوں, میں تیرے پیچھے بھی ہوں, میں تیرے سیدھی طرف اور ڈاوی طرف دونوں طرف ہے, میں سب طرف سے میں نے تجھ کو گھیرا ہوا ہے, تو بچ نہیں سکتا. میں تجھے جانتا ہوں, میں بہتر تجھے جانتا ہوں, میں بہت اچھی طرح تجھے جانتا ہوں. تو کیا ہے, تو کیا کرنے والا ہے, تو کیا کر رہا ہے, تو آگے کیا کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, میں سوتا بھی نہیں, میں اونگتا بھی نہیں, میں تھکتا بھی نہیں, میں بھولتا بھی نہیں. لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, میں بھولتا بھی نہیں, میں تھکتا بھی نہیں, میں سوتا بھی نہیں, مجھے سب پتا ہے. تو کہاں جاتا, کیا کرتا, اور لوگوں سے بولتا ہے روزہ نہیں رکھا جاتا, نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا, لوگوں سے بولتا ہے مال کا نکالنے کے لیے میرے پاس تو کوئی مال نہیں, زکوٰۃ مجھ پہ کوئی فرض نہیں ہے, جبکہ خزانے دبا کے رکھے ہوئے ہیں, تجوریوں میں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں, اور اپنے آپ سے خزانے تجوریوں میں بھر کر رکھے ہیں. لوگوں سے کہتا, اللہ کہتا ہے چل چھوڑ, دنیا والے جانے نہ جانے, میں جانتا ہوں. یعلم ما بین ایدیہم, اللہ کہتا ہے پھر فبشرہم بعذاب علیم, خوشخبری سناؤ اس بندے کو جو مجھ سے اور میرے ساتھ مکر اور دھوکہ کرتا ہے, اس کے لیے میں نے عذاب بنائے ہیں. میرے بھائیو توبہ کر لو, توبہ کر لو اس ماہ مبارک میں, اپنے لیے, اپنے اہل وعیال اور ماں باپ کے لیے, پورے امت کے لیے. انشاءاللہ یہ مقدس زندگی, یہ مقدس مہینہ بار بار نہیں ملے گا. جو گزر گئے قبروں میں, انہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے. ہم آج ہے, کل نہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. آج ہے تو قدر کر لو, عبادتیں کر لو, روزے کر لو, نمازیں پڑھ لو, تراویح پڑھ لو, قرآن کو پڑھ لو, ذکر اور اذکار کر لو, افطاریں کرا لو لوگوں کے
ساتھ جڑ کر نیکی اور بھلائی کر لو, لوگوں کو خوب کھلاؤ, ایک کھجور کھلاؤ جہنم سے بری, ایک پانی پلاؤ روزے دار کو جہنم سے بری, ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں ڈالو جہنم سے بری, کھلاؤ. آج ساری زمین پر روزے دار ہی روزے دار ہے, آگے پیچھے اوپر نیچے سب طرف روزے دار ہے. کہاں جہنم سے بچنے کے لیے دوڑنا نہیں ہے, کہیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں بھی دوڑنا نہیں ہے, بلکہ آگے پیچھے دیکھ لو, خرچ کرو, مال نکالو, لوگوں کے ساتھ بھلائی احسان اور سلوک کرو, اچائی کا برتاؤ کرو, دستروں کو سجاؤ, لوگوں کی خدمتیں کرو, اللہ کے گھر میں آؤ, سجدے کرو, ہاتھ اٹھاؤ, اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ. آج اللہ کہہ رہا ہے آج مغفرت سستی ہے, آج جہنم جو ہے بچانے کے لیے آج اللہ کہہ رہا میں اعلان کر رہا ہوں, آج جنت سستی ہے کوئی مانگنے والا تو مانگ لے. بہت بہانے بنائے اللہ نے. میرے بھائیوں, موت کو یاد رکھ کر, قبر کو یاد رکھ کر جیو. امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک یہ ماہ مبارک ہم سب کے مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنائیں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. پورے امت مسلمہ کی بھی اللہ مغفرت فرمائے گا. تو میرے بھائیو, اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بچی ہوئی زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک میں اللہ ہماری خطا کو بھی معاف فرمائے, اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, اللہ پورے امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے, اور اللہ پورے امت مسلمہ کی جان مال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ